بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا کلاس ہے وہ ہے حروف مدہ۔ تو حروف مدہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، ایک الف، ایک واو اور ایک یا۔ ان تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ قواعد ہیں۔ جب بھی وہ قواعد اس میں پورے ہو تو یہ حروف مدہ ہے، اگر وہ نہ ہو تو حروف مدہ نہیں ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے الف کے لیے کہ یہ جو الف ہے، جب بھی کوئی لفظ ہو قرآن میں، جہاں پر بھی ہو، جب الف سے جس لفظ میں الف سے پہلے جو حرف ہو، الف سے پہلے جو حرف ہو اس پہ زبر ہو، یہ قاعدہ، اس کے بعد اس کے ساتھ الف ملا ہو، تو اس وقت اس الف کو کہتے ہیں حرف مدہ الف کی صورت میں۔ تو اس الف کی کوئی مقصد یہاں پہ نہیں ہوتا، صرف اس زبر کا مطلب نیم الف کی مقدار حرکت ہے۔ اب جب اس کے ساتھ الف مل گیا تو اس الف کی وجہ سے اس کے دونوں کا جو حرکت بنتا ہے یہ ایک الف کی مقدار بنتا ہے۔ تو مینس جب بھی حرف مدہ ہو تو اس وقت اس کا جو آواز ہوگا وہ ایک الف کی مقدار اس میں کھنچاؤ ہوگی۔ اسی طرح ایک واو ہے، تو واو کے لیے کون سا قاعدہ ہے؟ ایک واو ہے حرف مدہ، تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جب واو ہو کسی بھی لفظ میں، قرآن مجید میں جہاں پر بھی کسی بھی لفظ میں بھی واو ہو اور اس پہ کیا ہو، ساکن ہو، اور ساتھ ساتھ واو سے پہلے جو حرف ہو اس پہ پیش ہو، تو اس وقت اس واو کو ہم کہتے ہیں حرف مدہ واو کی صورت میں۔ تو اس وقت اس کا جو آواز ہوگا، مطلب یہ پیش جو ہے یہ تو پڑا پیش ہے، اس کا جو آواز ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کا آواز نیم الف کی مقدار ہوتا ہے۔ جب اس کے ساتھ واو مل جائے حرف مدہ کی صورت میں تو اس وقت اس کا آواز ایک الف کی مقدار بن جاتا ہے۔ جیسے میں نے یہ مثال لکھا ہے کہ با واو پیش بو۔ اسی طرح ایک یا ہے، جب بھی قرآن مجید میں کہیں پر بھی کسی بھی لفظ میں یا ہو اور اس پہ ساکن بھی ہو تو جب ساکن ہو تو اس سے پہلے حرف جو ہو، کوئی بھی حرف ہو اور اس پہ کیا ہو، زیر ہو، مطلب بڑے حرکات والا زیر، تو اس وقت اس یا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف یہ اسی حرف کو زور سا دیتا ہے، اس کی آواز میں کھنچاؤ سا لاتا ہے، مطلب اس کی آواز زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حرف مدہ یا کی صورت میں۔ تو ان تینوں کو مجموعی طور پر ہم کہتے ہیں کہ حروف مدہ۔ تو اس کا جو آواز ہے، مطلب کھنچاؤ، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں کہ کڑی حرکات، جس طرح با کڑا زبر با، با کڑا زبر با، یہ تو کڑی حرکات والا زبر ہے، تو اس وقت اس کا جو کھنچاؤ ہم نے پڑھا ہے وہ ایک الف کی مقدار، جتنا ہی کھنچاؤ کڑی حرکات کا ہے اتنا ہی کھنچاؤ کس کا ہے، اس حرف مدہ کا ہے۔ مطلب یہ حرکت دیتا ہے کسی بھی لفظ میں ایک الف کی مقدار۔ تو جب کسی بھی لفظ میں الف پہ کچھ بھی نہ ہو، الف کی قاعدہ یہ ہے کہ الف پہ کچھ بھی نہ ہو اور اس سے جو پہلا حرف ہو اس پہ زبر ہو، تو اس صورت میں اس الف کو کہتے ہیں حرف مدہ الف کی صورت میں۔ اور جب واو ہو اور اس پہ ساکن ہو اور واو سے پہلے جو حرف ہے اس پہ پیش ہو، تو اس کو مجموعی طور پر اس واو کو کہتے ہیں حرف مدہ واو کی صورت میں۔ اور جب یا ہو کسی بھی لفظ میں اور یا پہ کیا ہو، ساکن ہو، اور اس یا سے پہلے جو حرف ہو اس پہ کیا ہو، زیر ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں حرف مدہ یا کی صورت میں۔ اس کا آواز ایک الف کی مقدار ہوگی، جس طرح حرف مدہ الف، واو اور یا جتنے بھی ہیں ان تینوں کا آواز کتنا ہوگا، ایک الف کی مقدار۔ تو یہ 3 حروف مدہ، اب ہم باری باری اس پہ پریکٹس کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ با الٹا پیش بو، اسی طرح
با کڑی زیر بی. تو دیکھ لیں جس طرح یہ با ہے ہم نے پڑھا ہے با کڑ زبر با، جتنا آواز اس کڑ زبر کا ہے اتنا ہی اس حرف مدہ الف کی صورت والا ہے تو اس کا بھی ہے. دیکھ لیں با الف زبر با، با با، اس طرح با الٹا پیش بو، اس طرح با واو پیش بو، اس طرح با کڑی زیر بی، با یا زیر بی. تو جتنا کھنچاؤ ان کڑی حرکات میں ہے اتنا ہی ان حرف مدہ کا بھی ہے. تو اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. دیکھ لیں تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، اس طرح ساک ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی. آپ لوگوں نے دیکھ لیا میں نے وہ مفردات والا قاعدہ بھی اپنا لیا. جو مفردات کے لیے جو دو حرفی کے قواعد ہیں اسی کو بھی اپناتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کا جو آواز ہے وہ بھی. تو آپ لوگ اسی طرح پریکٹس کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی مفردات ہیں اس کے لیے جو قواعد ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ پریکٹس کریں. جس طرح دیکھ لیں میں جیم کو پڑھتا ہوں تو جیم ہمیں پتہ ہے کہ جیم جو ہے وہ 3 حرف سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی آواز جو ہوگی وہ 3 الف کی مقدار. تو دیکھ لیں اس کے ساتھ حرف مدہ بھی ملاتے ہیں. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. اس طرح دیکھ لے فار ایگزامپل فا، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی. اب ہم قرآن سے ایک مثال لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے یہ لفظ بار بار دیکھا ہے کہ یہاں پہ الف کی مقدار الف کی صورت میں ہے حرف مدہ اور یہاں پہ واو کی صورت میں. ایک ہی لفظ میں دونوں حرف مدہ آئے ہیں. تو دیکھ لیں قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. اس طرح ایک لفظ بن گیا قالو، قالو. اس طرح بہت زیادہ مثالیں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اور مثال لیتا ہوں. دیکھ لیں یہاں پہ میم ہے تو میم پہ کیا ہے زبر ہے. جس طرح یہ قاعدہ ہم نے پڑھ لیا
کہ الف کی صورت میں کس طرح حرف مدہ ہوتا ہے۔ الف جب الف پہ کچھ بھی نہ ہو اور اس سے پہلے جو حرف ہو اس پہ کیا ہو، زبر ہو، تو اس صورت میں اس الف کو ہم کہتے ہیں حرف مدہ۔ یہ دیکھ لیں، یہ الف ہے، اس میم کے ساتھ ملا ہے، تو اس الف پہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں نظر کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، اس وجہ سے یہ حرف مدہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو میم ملا ہے اس سے پہلے حرف ہے، اس پہ زبر ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم حرف مدہ۔ تو دیکھ لیں، میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن۔ یہاں پہ بھی یہ الف ہے، یہ الف پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرح جو قاف ہے اس پہ زبر ہے، تو اس صورت میں اس الف کو ہم حرف مدہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ صورت دیکھ لیں، یہ واو ہے، اس پہ ساکن ہے، جس طرح ہم نے قاعدہ پڑھ دیا، اور اس واو پہ ساکن کے ساتھ ساتھ اس سے جو پہلا حرف ہے لام ہے، اس پہ کیا ہے، پیش بھی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حرف مدہ۔ جس طرح قالوا مالن۔ ایک مثال ہم یا کا بھی لیتے ہیں، دیکھ لیں قرآن سے، فار ایگزامپل دیکھ لیں، یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ یا پیش یو، واو الف زبر وا، یہاں پہ یہ قاعدہ بھی ہو گیا، مطلب الف کی صورت میں بھی ہے، اور دیکھ لیجیے آخر کا لفظ کا آخر جو ہے وہ کیا ہے، را ہے، یا سے پہلے را ہے، اور یا پہ کیا ہے، ساکن ہے۔ اسی طرح جو یا سے پہلے حرف ہے اس لفظ میں، اس پہ کیا ہے، زیر ہے، تو ہم نے قاعدہ پڑھ لیا کہ جب یا ہو کسی لفظ میں اس پہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پہ کیا ہو، زیر ہو، تو اس وقت اس یا کو ہم کہتے ہیں حرف مدہ یا کی صورت میں۔ یہاں پہ یہ بالکل ایگزیکٹ اسی طرح ہے، دیکھ لیں، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری، یواری۔ تو یہاں پہ یہ یا کا مثال ہے، اور یہ دونوں جو ہے سٹارٹ میں یہ الف کا مثال ہے، اور اس طرح یہ جو قول میں جو آخر ہے لام واو پیش لو، یہ واو کا مثال ہے۔ ہمیں قرآن میں بہت زیادہ مثالیں مل سکتے ہیں، تو اس پہ پریکٹس کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اسی قواعد کو بھی اپنائیں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس پہ مشق بھی کریں گے۔ جب بھی ہم ان قواعد کو اپنائیں گے، اس کا مشق کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے قرآن کی تلاوت بہت آسان ہوگی، اور اس میں لذت جو ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ شکریہ۔ آج کی کلاس میں آپ لوگوں نے انشاءاللہ بہت سے کچھ سیکھی ہوگی، تو ہمارے ساتھ رہیے، اور مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔